السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے شیطان سے عداوت، شیطان سے دشمنی کرنا اور شیطان انسان کو کیسے بہکاتا ہے، کس کس طریقے سے اور کب حملہ آور ہوتا ہے، جس سے کہ شیطان فتیاب ہو جاتا ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے گر کر جہنمی اور گناہگار ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ کے ساتھ ساتھ چند قرآن کی تلاوتیں اور حدیث پاک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے اپنی بات شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل میں دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ امام کہتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء اور صلحاء سے محبت رکھے، ان کی محفلوں میں بیٹھتا رہے، جو کچھ نہ جانتا ہو وہ ان سے پوچھتا رہے، ان کی نصائح سے بہر اندوز ہو کر برے کاموں سے گریزاں رہے اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بناؤ۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دوستی نہ کرو بلکہ اس کو دشمنی بناؤ۔ دشمنی اس سے کیسے پیدا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، شیطان تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس سے دشمنی رکھو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کی پیروی نہ کرو، اور صدق دل سے ہمیشہ اپنے عقائد و اعمال کا اس سے تحفظ کرو۔ جب تم کوئی کام کرو تو اچھی طرح سمجھ لو، کیونکہ بسا اوقات اعمال میں ریا داخل ہو جاتا ہے اور برائیاں اچھی طرح نظر آتی ہیں، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر آپ نے اس کی دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں جن کے لیے وہ لوگوں کو بلاتا رہتا ہے، اور آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے شیطان کے کثیر راستوں کو بیان فرمایا تاکہ ہم اس کے فریب میں نہ آئیں۔ حضرات، شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو برے کاموں کی طرف لے جائے اور آپ کو نماز سے روکے، تلاوت قرآن سے روکے، آپ کو چغلی، غیبت، بہتان اور دیگر جو بڑے بڑے گناہ ہیں، زنا کاری، حرام خوری، شراب نوشی وغیرہ میں ہمیشہ آپ کو مبتلا رکھے گا۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ ایک انسان جو بڑا عابد و زاہد تھا، بنی اسرائیل کی بات ہے، دیکھیے اس انسان کو شیطان نے کس طرح ورگلا کر برباد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو جو ہے رحمت خدا بندی سے دور کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک زاہد کو شیطان نے راہ راست سے ہٹانے کے لیے یہ چال چلی کہ ایک لڑکی کو پیٹ کی بیماری میں مبتلا کر دیا اور اس کے گھر والوں کے دلوں میں خیال ڈالا کہ اس بیماری کا علاج زاہد کے سوا کہیں بھی ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے سب شیطان کرتا ہے اور کس طرح سے اچھے کو برا بنا دیتا ہے، ذرا ملاحظہ کریں۔ چنانچہ وہ لوگ زاہد کے پاس آئے، مگر اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، لیکن اس کی بار بار کی گزارشات پر اس کا دل پیچ گیا اور اس نے لڑکی کو علاج کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ جب وہ لڑکی زاہد کے پاس جاتی، شیطان اسے انتہائی خوشنما انداز میں پیش کرتا، یہاں تک کہ زاہد کے قدم ڈگمگا گئے اور اس نے لڑکی سے مباشرت کی، جس سے لڑکی کو حمل رہ گیا۔ اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ یہ تو بہت بری بات ہوئی، میرے زہد و تقویٰ پر حرف آ گیا، لہٰذا اسے قتل کر کے دفن کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر! دیکھیے سب شیطان کر رہا ہے،
لڑکی کے پیٹ میں بیماری ڈالا، پیٹ کی درد میں اس نے مبتلا کر دیا، گھر والوں کے دل میں یہ ڈالا کہ اس کا علاج صرف اور صرف وہ جو نیک انسان ہے وہی کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد لے کر آئے اور پہلے تو اس عابد و زاہد شخص نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا، لیکن بعد میں پھر وہ بابا جو وہ لوگ کہنے لگے تو یہ مان گئے۔ جب مان گئے تو جب لڑکی اس کے سامنے علاج کے لیے آتی تو شیطان اس کے چہرے پر اپنی طرف سے ایک حسین پردہ ڈال دیتا، خوبصورتی اس کے اندر ڈال دیتا، جس کی وجہ سے لڑکی خوبصورت نظر آتی۔ اور کیا ہوا کہ یہ عابد و زاہد اس انسان سے جو ہے زنا کر بیٹھے اور اس سے حمل بھی رہ گیا۔ اب حمل رہا تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ بات لوگوں تک پتہ چل جائے گا تو لوگ مجھے جو ہے برا بھلا کہیں گے اور مجھے نیک کہنے سے انکار کر دیں گے، تو اس نے اس لڑکی کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا، اب شیطان پھر اس کے گھر والے کے پاس چلے گئے اور کہنے لگا کہ تم ذرا جا کر دیکھو تمہاری لڑکی کا کیا حال ہے، وہ ہے یا بھی نہیں۔ جب وہ لوگ دیکھنے آئے تو بولا ہماری لڑکی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ مر گئی۔ اس نے بہانہ سوچا کہ بول دوں گا کہ وہ بیمار تھی اور مر گئی، لیکن شیطان اس کے گھر والے میں پھر یہ بات ڈال دیا کہ یہ قتل جو ہے وہ زاہد نے ہی کیا ہے۔ وہ لوگ اس پر سختی کرنے لگے، پریشر ڈالنے لگے کہ ہاں میں نے ہی آپ کی لڑکی کو جو ہے قتل کیا ہے، اسے جان سے مار ڈالا ہے۔ جب اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے ہی مار ڈالا ہے، تو پھر وہ لوگ اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے، کہنے لگے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، ہم تمہارا قتل کریں گے۔ جب قتل کرنے کے لیے اس کو ایک جگہ پر لے گئے تو شیطان اب ظاہر ہوا۔ اب وہ اپنا جو چال اندر میں چل رہا تھا اب وہ ظاہر میں چلنے لگا، کہنے لگا اے شخص زاہد سے کہنے لگا اے زاہد، اے متقی پرہیزگار، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری جان بچ جائے تو ایک کام کر لے۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا مجھے سجدے سجدے کر لے۔ اب دیکھیے کہ شیطان انسان کو کس انداز میں ایمان سے بھی برباد کر دیا، اعمال سے برباد کر دیا، زندگی سے بھی برباد کر دیا۔ جب اس بندے نے شیطان کو 2 سجدے کر لیا تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے انسان کو اس کا شریک ٹھہرا لینا، اس کی بات کے لائق سمجھ لینا، یہ شرک ہے۔ اور جب شرک ہو گیا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جب شرک ہو گیا تو اس کا ایمان ختم ہو گیا، ایمان بھی چلا گیا، اعمال بھی چلے گئے اور زندگی بھی اس کی برباد ہو گئی۔ جب اس نے سجدہ کر لیا تو شیطان کہتا ہے، چنانچہ زاہد نے جان بچانے کے لیے شیطان کو سجدہ کر لیا۔ اب شیطان یہ کہتا ہوا وہاں سے اچل پڑا کہ میں تیرے اس فعل سے بری ہوں، یعنی جو تو نے کیا اپنے اوپر کیا، میں تجھے بچا نہیں سکتا، میں تو صرف تجھے بہکا رہا تھا، اور بہکانے کے بعد وہ اسے برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک، شیطان کی طرح جس نے انسان سے کہا کفر کر، جب اس نے کفر کیا تو شیطان نے کہا میں تجھ سے بری ہوں۔ ذرا شیطان ہمارا ہمیشہ دشمن رہا ہے اور جب تک ہماری سانس رہے گی دشمن رہے گا، اس لیے اس سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے علماء دین کی صحبت، اچھے عالم دین سے آپ رابطہ رکھیں، ان سے محبت کریں، ان کی نصیحت کو قبول کریں اور اس کی نصیحت کے مطابق زندگی گزاریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ ایک بندہ خدا نے شیطان سے پوچھا یہ بتلا تو انسان پر کیسے قابو پاتا ہے؟ شیطان نے کہا میں اسے غصہ اور اس کی شہوت کو کے وقت زیر کر دیتا ہوں، یعنی جب انسان کو غصہ آئے تو شیطان اسے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے، اس کے شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ پھر غصے میں انسان اپنے آپ کو جھکنا پسند نہیں کرتا اور کسی کے سامنے زیر ہونا پسند نہیں کرتا، لیکن وہ جو کام کر بیٹھتا ہے غصے کے وقت، پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر وہ افسوس کرتا ہے۔ اس لیے جب غصہ آ جائے تو اسے کنٹرول کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ سمجھ لیجیے کہ غصہ جب بھی آپ کے اوپر آتا ہے یہ شیطانی کا چال ہے، شیطانی کا وسوسہ ہے۔ اس لیے آپ غصے کو کنٹرول کر کے اچھے اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کوئی کام کریں تاکہ غصہ ختم ہونے کے بعد آپ کو اس کی بھرپائی نہ کرنی پڑے۔ شیطان کے راستوں میں ایک راستہ حرص اور حسد بھی ہے۔ شیطان جب بہکاتا ہے غصہ سے بہکاتا ہے، شہوت دے کر بہکاتا ہے اور
हिर्स लालच देकर बहकाता है। और हसद, हमारा पड़ोसी ऐसा हो गया, उसके पास गाड़ी आ गई, उसके पास मोटरसाइकिल है, उसके पास 3 साल ज़मीन है। ये जो हसद है शैतान इससे भी बहकाता है, क्योंकि हिर्स इंसान को अंधा और बहरा कर देती है। लिहाजा शैतान उस फुर्सत को गनीमत समझते हुए तमाम बुराइयों को हिर्स के सामने हसीन अंदाज में पेश करता है। जब इंसान के अंदर हिर्स यानी लालच आया तो फिर वो इंसान लालच को कबूल करके लालच अपनी तरफ समा कर आगे बढ़ने की कोशिश में कि फला इंसान के पास ये है मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं। तो फिर वो अगला देखता नहीं कि कमाई हलाल की है फिर कमाई हराम की है, कि मैं ये जो कमा रहा हूँ ये दूसरे का हक तो कहीं नहीं मारा जा रहा है, उस इंसान को देखा नजर नहीं आता। बस ये जो शैतान वसवसा डाल दिया है कि वो लालच में मुबतला होकर तमाम बुरे कामों को करता चला जाता है और वो उसी खूबियाँ समझकर अच्छे से काम करता चला जाता है। लिहाजा मेरे प्यारे, हमेशा शैतान से बचने के लिए अच्छे आलिम दीन की सोबत इख्तियार कीजिए, उलमा की नसीहत इख्तियार कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला हम सब को शैतान के वसवसों से महफूज अता फरमाए। आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते नए वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।